خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کڈنی ڈیزیز پریونشن کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ کڈنی ورلڈ ڈے کے حوالے سے جو تحریر کیا گیا، اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد جو گردے کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان میں یہ علامات پائی جا سکتی ہیں: پیشاب کی بار بار حاجت، بالخصوص رات کے اوقات میں ٹانگوں اور ٹخنوں پر سوجن کا نمایاں ہونا، آنکھوں کے نیچے سوجن یا تھیلیاں نما ہو جانا، بلڈ پریشر زیادہ رہنا، تھکاوٹ اور کمزوری کی شکایت، بھوک کم ہونا یا ختم ہو جانا، متلی اور قے رہنا، جلد پر زخم لگنا، جلدی ٹھیک نہ ہونا، سانس کی تنگی جس میں مریض تکلیف کے عالم میں چھوٹے چھوٹے سانس لے، سر میں درد کا رہنا، ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا، نیند کے دوران سانس رکنا، دوران نیند ٹانگوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، چھاتی میں درد رہنا، عموماً دل کے آس پاس خون کا نہ رکنا، ہڈیوں میں درد رہنا، ہڈیوں کا آسانی سے ٹوٹ جانا، جنسی جذبات کا ٹھنڈا ہو جانا، تولیدی نظام کا متاثر ہونا، گردوں کے مزمن امراض کے چند علامات بھی ظاہر ہوں تو فوری معالج سے یعنی کہ اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ مزید نقصان اور تکلیف سے بچا جا سکے، جبکہ یہ علامات ظاہر ہوتے ہی دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوری طور پر معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ علامات یہ ہیں: جب نقاہت کا احساس نمایاں ہو اور انرجی لیول دن بدن کم ہوتا جائے، جب جسم کے کسی حصے پر سوجن نمایاں ہو، بالخصوص آنکھوں کے نیچے، ٹانگوں پر یا ٹخنوں پر سوجن رہنے لگے تو جسم میں پانی رہ جانے کی علامت ہے، جب محسوس ہو کہ سانس لینے کی نارمل رفتار میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، جب متلی اور قے کی علامت رہنے لگے، جب سر میں ہلکا ہلکا درد مستقل بنیادوں پر رہنے لگے، اس طرح جوڑوں اور ہڈیوں میں شدید درد رہنے لگے، جب خارش کی مستقل شکایت محسوس ہو، اگر ذیابیطس کا عرضہ لاحق ہے یا ہائپرٹینشن کا شکار ہیں، یا ایسی خواتین جو حاملہ ہیں ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا مکمل طبی معائنہ کرانے کے لیے باقاعدگی سے اپنے فیملی فزیشین یا معالج کے پاس جائیں اور کسی بھی تبدیلی یا علامت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ گردے کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے درج ذیل افراد کی لازمی اسکریننگ اس طرح ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے میں مبتلا افراد، تمباکو نوش، 50 ایئرس سے زائد عمر کے افراد، ایسے افراد جن کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور گردوں کی پتھری کا موروثی مرض موجود ہو۔ اسی طرح گردوں کے امراض جب ابتدائی مراحل میں ہوں تو ان کا عموماً پتہ نہیں چلتا، اس لیے جو ہی علامات نمایاں ہوں تو فوری طور پر معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ضروری ٹیسٹ تجویز کر کے گردوں کے امراض کی تشخیص کر سکے۔ مرض کی تشخیص ہوتے ہی یہ ضروری امر ہے کہ مریض خود اپنی دیکھ بھال کرنے والے افراد مریض کے رہن سہن اور کھانے پینے کے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ ایسے حالات میں عموماً درج ذیل ضروری نکات پر ضرور غور کرنا چاہیے تاکہ ان امراض کی وجہ سے جسم کے دیگر اعضائے رسیہ کو مختلف عوارض سے محفوظ رکھا جا سکے اور مزید کسی قسم کے پیچیدگی نہ ہو۔ روزمرہ غذا میں نمک کی مقدار کم اور پروٹین سے بنی ہوئی اشیاء پر کنٹرول ضروری ہے۔ کچھ مریض پانی بہت زیادہ پینے لگتے ہیں، یہ اضافہ بھی معالج کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ گردوں کے مزمن امراض سے متاثرہ افراد میں پوٹاشیم کا لیول قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے پوٹاشیم ملی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔
کیونکہ ایسی صورت میں دل کے افعال میں بے قاعدگی کا خدشہ ہوتا ہے۔ پوٹیشیم حامل غذاؤں میں کیلا، مالٹا اور آلو شامل ہوتے ہیں۔ گردوں کے مضمون امراض کے شکار افراد کو اپنی خوراک میں فاسفورس ملی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہڈیوں کی بوسیدگی کا عرضہ لاحق نہ ہو۔ فاسفورس کے حامل اشیاء میں انڈے، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، کولا مشروبات سر فہرست ہیں۔ خون کے دباؤ یعنی کہ بلڈ پریشر کو قابو رکھنا چاہیے۔ تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز، زائد وزن کم کرنے کی کوشش کریں، ذیابیطس پر کنٹرول، وقتاً فوقتاً خون میں شوگر کی مقدار کو جانچ کروائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ کوئی بھی دوا چاہے وہ ملٹی وٹامن ہو یا معمولی درد دور کرنے والی گولیاں ہی کیوں نہ ہوں، معالج کی رہنمائی کے بغیر ہرگز نہ لیں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر پر کنٹرول، غذا میں نمک کا استعمال کم سے کم، جسم میں خون کی کمی واقع نہ ہونے دیں، خون میں شوگر لیول کنٹرول میں رکھیں یعنی ذیابیطس کے عارضے سے بچیں، موٹاپے پہ کنٹرول یعنی کہ وزن کو قد کے مطابق رکھیں، تمباکو نوشی سے مکمل اجتناب برتیں، کسی بھی نشہ آور شے کے استعمال سے گریز کریں اور صحت مندانہ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، واکنگ، جاگنگ باقاعدگی سے کریں۔ پیشاب کی رکاوٹ یا پیشاب کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی معالج سے یا اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ ضرور کریں۔ ازدواجی تعلقات شریک حیات تک ہی محدود رکھیں، حتیٰ کہ حتی الوسع کوشش کریں کہ پیشاب کی حاجت رفع کرنے کے لیے بیت الخلاء میں ہی استعمال کیا جائے، کسی نالی یا میڈین سے پیشاب کرنے سے اجتناب برتیں۔ پیشاب یا پکانے کے بعد استنجا ضرور کریں۔ ذہنی اور نفسیاتی عوارض کی صورت میں مستند معالج سے فوری رابطہ حاصل کریں۔ از خود کوئی سکون بخش دوا نہ لیں، پیشاب کی حاجت کو بلا وجہ نہ ٹالیں۔ نماز پنجگانہ اور دیگر احکام خداوندی باقاعدگی سے ادا کریں۔ جو بھی اور غذائی مسائل ہیں، غذا کے بارے میں ہم نے مختلف مضامین میں آپ کو توجہ دلائی ہے کہ غذا جو ہے وہ آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، پانی جو ہے آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، اور ہوا جو ہے وہ بھی کلین ایئر آپ کو ملنی چاہیے۔ کلین ایئر، کلین فوڈ اور کلین واٹر صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے گردوں کے امراض کی وجہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں ایک تو یہ کہ وہ پانی جو ہے بیکٹیریا سے اور پیراسائٹ سے اور مختلف چیزوں سے آلودہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کیمیکلز کی بہتات ہوتی ہے، اور ہارڈ واٹر جو ہے ہمیں سٹی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ہارڈ واٹر سپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کسی بھی برتن میں پانی کو بوائل کر کے دیکھیں، نیچے کافی تلچھٹ جم جائے گی، وہ اس کی ہارڈنیس کی نشانی ہے، کیونکہ نمکیات بوائلنگ سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس میں کتنے نمکیات موجود ہیں۔ یہ نمکیات کی بہتات جو ہے پانی کے اندر ہی مسائل کا سبب بنتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ابال کے پئیں تاکہ اس کے اندر جو ہارڈنیس ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ منرل واٹر جو اچھی کمپنیوں کا وہ پیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے یہ بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی حاصل کریں، اور آگاہی حاصل کر کے اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔